بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج مورخہ 6 جولائی بروز سوموار ہم لوگ اپنے سلیبس کا دوسرا حصہ سٹارٹ کریں گے، جزء ثانی، جو کہ احادیث پر مشتمل ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 11 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 11 میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی حکیمانہ انداز سے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ حدیث نمبر 11 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز، عماد کا معنی ہوتا ہے ستون، دین۔ اقامہا اسے قائم کیا، ہدمہا کا معنی ہوتا ہے اسے ڈھا دیا، من جس نے۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اقامہا، اور جس نے اسے قائم کیا، فقد اقام الدین، اس نے گویا دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا، جس نے اسے ڈھا دیا، فقد ہدم الدین، گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اقامہا، اور جس نے اسے قائم کیا، فقد اقام الدین، اس نے گویا دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا، اور جس نے اسے ڈھا دیا، فقد ہدم الدین، اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ یہ ہے حدیث نمبر 11 کا ترجمہ۔ اس کی تشریح کو سمجھ لیجئے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوبصورت مثال کے ذریعے نہایت ہی حکیمانہ انداز سے نماز کی اہمیت بیان فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور نماز کو اس عمارت کا ستون قرار دیا۔ فرمایا جس نے اس ستون یعنی نماز کو قائم رکھا، گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون نماز کو گرا دیا تو گویا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ نماز دراصل جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے دوران مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر عقیدہ توحید کا عملی اظہار کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے،
اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم میں نماز کی تاکید تمام عبادات سے زیادہ کی گئی۔ قرآن حکیم میں تقریباً 700 مرتبہ سے زیادہ بار نماز قائم کرنے کی تاکید کی۔ قرآن پاک میں نماز کو متقین کی صفت قرار دیا گیا اور فرمایا کہ نماز بھی برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد گرامی ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے نماز فلاح اور نجات کا بہترین ذریعہ ہے، کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلاح یاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہ تمام آیات، ان کے اندر نماز کی فرضیت، نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نماز جو ہے یہ تمام عبادات سے افضل ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان نماز ہی دراصل حد فاصل ہے، یعنی مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز قرب خدا بندی کا ذریعہ ہے۔ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے بندے کا رشتہ مضبوط کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مومنوں کی معراج قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آخری لمحات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ آپ کا ارشاد ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اور مزید فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ نماز گناہوں سے بچاتی ہے، نماز گناہوں کو مٹاتی بھی ہے، نماز پڑھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں ایک مرتبہ سردی کے موسم میں باہر تشریف لے گئے، اور یہ ایسا موسم تھا کہ جب درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی 2 شاخیں پکڑی اور ان کے پتے جھاڑنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، بے شک مسلمان بندہ رضا الہی کے لیے جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح یہ پتے اس درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ یہ تو نماز ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ بیان کیا۔
فرمایا مسلمان جب عبادت کے لیے، نماز کی تیاری کے لیے وضو کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے گناہ چڑھتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فجر اور ظہر کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز سے گناہ جھڑتے ہیں، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے اتنی تاکید کے ساتھ اس حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا، اور ایک خوبصورت اور عمدہ مثال کے ذریعے آپ نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ مطلب دین ایک عمارت ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ وہ 5 ستون کون سے ہیں؟ وہ 5 ستون ارکان اسلام: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اب ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ نماز کی۔ تو فرمایا کہ یہ جو دین کی عمارت ہے اس میں اہم ترین ستون جو ہے وہ نماز کا ہے، اور جس نے اسے قائم کیا اس نے پورے دین کو گویا کہ قائم کر دیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ اس لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا، اور جو اس سوال میں کامیاب ہو گیا، مطلب جس کی نماز پوری نکل آئی، امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باقی منزلیں بھی آسان فرما دیں۔ اس لیے تو ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کہ جب ایک بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر ظہر کی نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو فجر کی نماز پڑھی، ظہر میں پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اگر گناہ کر کے گیا تو کیا منہ لے کر جاؤں گا، ظہر پڑھ کے جا کے پھر دوبارہ عصر میں حاضر ہونا ہے، تو اگر گناہ کر لیا تو کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ یہ سوچ ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اس لیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو اتنے پرتاثیر انداز میں بیان فرمایا۔ اس لیے مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن جو ہے نماز اور فلاح کی طرف پکارتا ہے، بلاتا ہے، اور اگر مسلمان اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں
کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ایمان یہی ہے، یہی تو ایمان جس میں توحید اور رسالت جمع ہو گئے، اور توحید اور رسالت کی گواہی دے دی گئی۔ اب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ابھی ایمان کی صداقت کی گواہی دی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اگر انسان حی علی الصلاۃ مؤذن کی پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے پروردگار سے چپکے چپکے سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز بھی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہے۔ اور جب ترک نماز ہوگا تو یہ تعلق کمزور ہو جائے گا اور یہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے مؤثر ترین ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اس سے بہترین اور مؤثر ذریعہ کوئی نہیں ہے کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر سکے۔ اور ہر مسلمان کے لیے دن میں 5 مرتبہ نماز کو فرض کیا گیا ہے۔ اور ابھی میں نے عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو اپنی جگہ پہ کھڑا کروں، اس کی ڈیوٹی لگاؤں کہ تم میری جگہ پہ نماز پڑھاؤ، اور میں پھر ایسے لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو جلا دوں، آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ یعنی مسلمان مرد کے لیے مسجد میں جا کے بالغ کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں، پڑھتے ہیں لیکن گھروں میں پڑھتے ہیں، فرمایا ان کے گھروں کو آگ لگا۔ اللہ، اس لیے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر، یعنی اس نے کافرانہ روش اختیار کی، کیونکہ بندہ مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اب سوال آخر میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز کے اتنے فضائل پڑھتے ہیں اور نماز کی اہمیت قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے، اور اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے بہت سختی سے تاکید فرمائی گئی ہے۔ یہ تمام عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے، دین کا اہم ترین ستون ہے۔ فرمایا کہ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز حق تعالی شانہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو یہ سارے فوائد نماز سے کیوں حاصل نہیں ہو رہے؟ ہماری بے حیائی، ہماری برائی کیوں نہیں ہم سے چھوٹ رہی؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ سارے غلط کام بھی ہو رہے ہیں۔
اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اس وقت مسلمانوں کی اکثریت بے نماز ہے، اکثریت نماز نہیں پڑھتی، چند لوگ ہیں، 100 میں سے 10% لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، باقی نہیں پڑھتے۔ اس لیے ہمیں نماز کے وہ فوائد اور وہ فیوز و برکات حاصل نہیں ہوتی جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آج ہماری نمازیں اس قابل نہیں ہیں کہ جس سے ہمیں وہ فوائد سارے حاصل ہوں جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، اکثریت تو پڑھتی نہیں، جو پڑھتے ہیں ان میں سے بھی اکثریت ایسی ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کا نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دھیان نہیں ہوتا۔ بندہ حق تعالی شانہ کے دربار میں حاضر ہو اور اس کی توجہ کسی اور طرف ہو تو اس کو پھر کیا فوائد حاصل ہوں گے نماز سے، کیا فیوز و برکات حاصل ہوں گی اس کو نماز سے۔ تو گویا کہ آج ہماری نمازیں جو ہیں یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے کوئی پھول ہو بغیر خوشبو، کوئی جسم ہو بغیر روح کے۔ تو آج ہماری نمازیں ایسی، ورنہ اگر ہم اپنی نمازیں آج بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کر لیں اور ویسے نمازیں پڑھیں جیسا کہ صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے، تو آج بھی ہمیں نماز کے وہ تمام فوائد اور تمام فیوز و برکات حاصل ہو سکتی ہیں۔ ہماری نماز بھی ہمیں بے حیائی برائی سے روک سکتی ہے، ہمارے لیے بھی نماز فلاح اور نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، ہماری نماز بھی ہمارے لیے معراج بن سکتی ہے، ہماری نجات بھی، ہماری نماز بھی ہمارے لیے گناہوں سے کفارہ بن سکتی ہے، گناہوں سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔